بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریک ہائی اسکول سے آپ کی معلمہ سلمیٰ اعجاز جماعت ہشتم کے تمام طلباء و طالبات کو اردو ادب کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آج ہم علی بخش کے عنوان سے سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے پیارے بچوں میں آپ کے سامنے مصنف کا تعارف پیش کر دیتی ہوں کہ اس سبق کو کس مصنف نے تحریر کیا ہے۔ سبق علی بخش کے مصنف قدرت اللہ شہاب ہیں۔ صفحہ نمبر 149 پر آپ مصنف کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ سریر خامہ کا صفحہ نمبر 149 آپ کھولیں، وہاں پر آپ کو مصنف کے بارے میں مختصراً مزید معلومات لکھی ہوئی ملے گی، آپ اسے پڑھ لیجئے۔ علامہ اقبال کے دیرینہ اور وفادار ملازم علی بخش کی زبانی اقبال کے آخری ایام کا تذکرہ، علی بخش کی اقبال اور ان کے بیٹے سے بے انتہا محبت کا ذکر، اور ساتھ ساتھ حکومت کی طرف سے علی بخش کی خدمات کے سلسلے میں ملنے والی زمین پر شر پسندوں کا قبضہ ہو جانا اس سبق کا حاصل مقصد ہے۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں اس سبق علی بخش میں ہم پڑھیں گے۔ اس وقت آپ کے سامنے الفاظ معنی کی لکھی ہوئی فہرست نظر آ رہی ہے، جو کہ آپ کی کتاب سریر خامہ کے صفحہ نمبر 140 پر درج ہے۔ آپ اپنی کتاب سریر خامہ کا صفحہ نمبر 140 کھولیے اور ان الفاظ کو معنی کے ساتھ پڑھیے۔ استفسار، سوال کرنا، انتقال، وفات پا جانا، آؤ بھگت، خاطر مدارت کرنا، بحال، اصلی حالت پر واپس آنا، بے ساختہ، فوراً، بھاگ دوڑ کرنا، کوشش کرنا، بھیڑ بھاڑ، ہجوم، تخیل، خیال، تسکین، تسلی، جزو، حصہ، حجاب، شرم، خوشگوار، پسندیدہ، دلجوئی، تسلی دینا، دھندلکوں، ہلکی روشنی، دیرینہ، پرانا، ربط، تعلق، رخصت، چھٹی، شریر، شرارتی، قابض، قبضہ کیے ہوئے، کفایت، دیکھ بھال کر خرچ کرنا، کیفیت، حالت، مارے مارے پھرنا، در بدر پھرنا، مرید، ارادت مند، ماننے والا، مشک، کستوری، ہر چند، جس قدر۔ آپ کے سامنے سریر خامہ صفحہ نمبر 39 پر قدرت اللہ شہاب کی تحریر علی بخش کے نام سے موجود ہے۔ آئیے ہم اپنے سبق کا پہلا صفحہ پڑھتے ہیں۔ آپ اپنے سبق میں سے بلند خوانی پہلے صفحے کی کیجیے گا۔ میں آپ کے سامنے اس صفحے کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ مصنف قدرت اللہ شہاب نے صفحہ نمبر 39 پر کیا سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ مصنف قدرت اللہ شہاب اس زمانے میں جھنگ کے ڈپٹی کمشنر ہوا کرتے تھے، جو کہ ایک بہت بڑا سرکاری عہدہ ہوتا ہے۔ انہی دنوں قدرت اللہ شہاب کا لاہور جانا ہوا۔ وہاں ان کی ملاقات خواجہ عبدالرحیم صاحب سے ہو جاتی ہے۔ باتوں کے دوران ہی خواجہ صاحب نے قدرت اللہ شہاب کو بتایا کہ علامہ اقبال کے ایک پرانے
اور وفادار ملازم کی زمین پر کچھ شریر لوگوں نے ناجائز قبضہ کر لیا ہے۔ خواجہ صاحب نے مصنف سے پوچھا کہ کیا آپ اس سلسلے میں علی بخش کی کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ اس پر مصنف قدرت اللہ شہاب نے حامی بھرتے ہوئے خواجہ صاحب سے کہا کہ میں علی بخش کو اپنے ساتھ کار میں جھنگ لے کر جاؤں گا اور ہر طرح کی کوشش کروں گا تاکہ ان کی وہ زمین جو انہیں حکومت نے ان کے خدمات کے صلے میں عطا کی تھی واپس دلائی جا سکے۔ خواجہ صاحب مصنف کو جاوید منزل لے کر جاتے ہیں اور علی بخش کا تعارف ان سے کرواتے ہیں۔ علی بخش قدرت اللہ شہاب کے ساتھ ایک آدھ دن کے لیے جھنگ جانے کے لیے راضی تو ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ کسی صورت جاوید جو کہ اقبال کے بیٹے ہیں ان کو اکیلا چھوڑ کر جانے پر آمادگی ظاہر نہیں کر پا رہے تھے، مگر خواجہ صاحب کے اصرار کرنے پر علی بخش جانے کو تیار ہو جاتے ہیں اور مصنف کے ساتھ کار میں بیٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ اس وقت آپ کے سامنے پیارے بچوں اس سبق کا اگلا صفحہ موجود ہے۔ آپ سب اس صفحے کی بلند خوانی کر لیجئے گا۔ میں آپ کے سامنے اب اس صفحے کی وضاحت پیش کر رہی ہوں اور سہل اور آسان الفاظ کی مدد سے منظر کشی کرتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اس صفحے میں مصنف نے کیا چیز بیان کی ہے۔ صفحہ نمبر 40 پر درج سبق کی اس عبارت میں مصنف تحریر کر رہے ہیں کہ جب علی بخش اور قدرت اللہ شہاب کار میں بیٹھے تو مصنف سوچنے لگے کہ شاید علی بخش یہ سوچ رہے ہوں کہ مصنف بھی دوسرے عام لوگوں کی طرح ہی اقبال کے بارے میں، ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں، ان کے گھریلو حالات، ان کی شاعری اور زندگی کے دوسرے پہلوؤں کو جاننے کی کوشش کرتے ہوئے ڈھیر سارے سوال پوچھ کر علی بخش کا دماغ خراب کر دیں گے، مگر مصنف نے بھی تہیہ اور پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ جب تک کہ علی بخش خود کوئی بات نہیں بتائیں گے یا خود ذکر نہیں کریں گے، وہ کسی صورت بھی ان سے کچھ نہیں پوچھیں گے۔ اگر واقعی علی بخش اقبال سے بے پناہ محبت کرتے ہوں گے، کیونکہ ان کا ساتھ اقبال کے ساتھ بہت عرصے سے رہا تھا، تو جس طرح مشک کی خوشبو چھپائے نہیں چھپتی، اسی طرح وہ بھی اپنی محبت اور عشق جو اقبال سے کرتے ہیں خود ہی بیان کر دیں گے۔ آخر کار علی بخش اپنی خاموشی توڑ دیتے ہیں اور سینما کے سامنے بھیڑ بھاڑ دیکھ کر گویا ہوتے ہیں کہ مسجدوں کے سامنے ہمیں اتنا رش نظر نہیں آتا، اقبال بھی ایسا ہی کہا کرتے تھے۔ اسی طرح سفر کرتے کرتے جب ان کی کار شیخو پورہ سے گزرتی ہے تو علی بخش کو یاد آ جاتا ہے کہ اقبال یہاں ایک دفعہ آئے تھے، یہاں ایک مسلمان تحصیلدار رہتے تھے جن کی دعوت پر اقبال یہاں تشریف لائے تھے، کیونکہ یہ وہ دور تھا جب ہندو اور انگریز ہر جگہ قابض ہوتے تھے، بڑے عہدے خاص طور پر مسلمانوں کو ملنا مشکل ہوا کرتے تھے۔ اس لیے علی بخش نے اس دور کو یاد کیا جب وہاں ایک مسلمان تحصیلدار اپنے فرائض انجام دے رہے تھے، جو کہ اقبال کے بھی بہت اچھے دوست تھے۔ ان واقعات کو بیان کرتے کرتے علی بخش نے اقبال کی زندگی کے آخری لمحات بھی بیان کر دیے کہ کس طرح ان کی طبیعت
خراب ہوئی اور اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اقبال اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت آپ کے سامنے جماعت ہشتم کے لیے دیا جانے والا تحریری کام موجود ہے۔ سب سے پہلے سبق علی بخش کے الفاظ و معنی اردو ادب کی کاپی میں تحریر کریں۔ ابھی ہم نے گزشتہ جو فہرست الفاظ اور معنی کی پڑھی، جو آپ کی کتاب سریر خامہ میں درج ہے، وہاں سے آپ ان الفاظ کو معنی کے ساتھ اپنی کاپی میں تحریر کریں گے۔ اس کے بعد سبق کی بلند خوانی کرنی ہے۔ آپ پورے سبق کو مکمل بلند خوانی کے ساتھ پڑھ لیجئے گا۔ اس تحریری کام کا آخری حصہ سبق کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ آپ جب پورا سبق پڑھ چکیں گے، اس وقت آپ کے ذہن میں بہت اچھے سے خیالات اس سبق کے بارے میں، حاصل مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہم نے ابتدا میں پڑھا اور سمجھا، آپ ان تمام چیزوں کی مدد سے سبق کا مرکزی خیال تحریر کریں گے۔ میں امید کرتی ہوں جماعت ہشتم کے تمام طلباء و طالبات دیا جانے والا تحریری کام اپنی اردو ادب کی کاپی میں بہت عمدگی اور احسن طریقے سے مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ۔